بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان کی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا حیثیت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے کیسے کیسے ارادے کیے اور عزائم کیے، اور کس کس طرح سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شیطان کے راستے پر ہوں گے اور شیطان کی گمراہی کے شکار ہوں گے، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے شیطان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس وقت اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں اپنے ارادوں اور اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے میں اپنی پوری کوشش ضرور کروں گا، میرا جو حصہ ہوگا میں اپنا حصہ ضرور لے کر رہوں گا اور اپنا کردار ادا کر کے رہوں گا۔ اور میں انہیں کس کس طرح سے گمراہ کروں گا؟ شیطان نے یہ کہا کہ میں انہیں عقائد کے اعتبار سے گمراہ کروں گا، کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ حساب و کتاب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس دنیا میں جتنا بھی انجوائے کرنا ہے کر لیں، جتنی بھی جس طرح سے بھی زندگی گزارنی ہے گزار لیں۔ اور اسی طرح سے میں انہیں اس طرح بھی گمراہ کروں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کو کاٹے اور ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مکہ کے اندر جو مشرکین تھے وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے، بہت سارے مخصوص جانوروں کے کان کاٹ کے بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو مقدس سمجھا جاتا تھا، ان سے کچھ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ شرکیہ عمل ہے۔ اسی طرح سے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کا یہ عمل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے مراد ہے ہمارے ملک میں جو لوگ اسلام کے عقیدے سے اور اسلام کی تعلیم سے ناآشنا ہیں، وہ اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ شیطان نے اسی طرح سے یہ کہا کہ میں لوگوں کو اس طرح بھی گمراہ کروں گا کہ وہ اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں اپنے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کس طرح سے پیدا کریں گے؟ جیسے بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں ٹیٹو بنواتے ہیں سوئی وغیرہ کے عمل کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے بہت سارے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو خواتین دانتوں کے درمیان زبردستی گیپ پیدا کرواتی ہیں، جو خواتین بالوں میں ایکسٹرا بال لگواتی ہیں،
جو خواتین جو ہے بھویں بنواتی ہیں زیادہ، جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی بھویں بنواتی ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جن کو تغییر بخلق اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا گیا۔ آج کل تو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، جنس تبدیل کر دی جاتی ہے، جینڈر تبدیل کر دی جا رہی ہے، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا جو ہے بنا دیا جا رہا ہے، اور بھی اسی طرح سے کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ لڑکے بھی کان چھدوانے لگے، اور اسی طرح سے جسم کے اندر اپنی باڈی میں مختلف طرح کے کٹ لگوانے لگے، سرجریاں کروانے لگے، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جا سکے شکل و صورت کے اندر۔ یہ سب شیطان کی گمراہی کا اثر ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے اس وقت یہ بھی کہا کہ میں میں انسانوں کے اندر آرزویں پیدا کروں گا، خواہشات پیدا کروں گا، گناہوں کی لذتیں پیدا کروں گا، اور وہ ان گناہوں کو لذیذ سمجھ کر، ان گناہوں کو وہ بہتر اور اچھا سمجھ کر وہ کریں گے۔ تو اس طرح کے یہ بہت سارے اس نے عزائم کا اور ارادوں کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان یہ جتنی طرح کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہشات کو اور ہوس کو پیدا کرتا ہے، لذتوں کو پیدا کرتا ہے، یہ سب کا سب دھوکہ ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اور جو لوگ شیطان کی ان باتوں کے شکار ہوں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس جہنم سے چھٹکارے کا، اس جہنم سے بچنے کا، اس جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی، یعنی شیطان کو ملعون قرار دیا، شیطان کو اپنی رحمت سے دور قرار دیا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ میں ضرور بالضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا، یعنی ضرور بالضرور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں تعلیم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور جانوروں کے چوپائے کے کان تراشیں گے، کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں تعلیم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ واضح نقصان میں جا پڑا، وہ واضح طور پر خسارے میں جا پڑا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو تمنائیں اور آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدوں کی حقیقت سوائے دھوکے کے اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر جھوٹے، مگر فریب کے، مگر دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ لوگ جہنم سے چھٹکارے کی
بھاگنے کی، فرار کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شیطان سے، شیطان کے تمام وسوسوں سے، گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔